تے باواں دا وڑ مار لی میں ساڑی عادت ہے، لیکن جدو مسجد چاہ جائیے یا محفل پاک چاہ کے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بیٹھیے کہ ویکھن والا سمجھ جاتا ہے عادت اچ نہیں بلکہ عبادت اچ بیٹھے۔ یہ فرق کرنا سکھو۔ اگر کسی نو گل دی سمجھ آوے تو سبحان اللہ پھر بھی آکھنی ہے، تے جے نہ آوے تو تاں ہی آکھنی تاڑی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے جی۔ میں عرض کی تھی کہ سبحان اللہ ضرور رکھنی ہے، پاویں گل دی سمجھ آوے یا نہ آوے، یہ تو تہاڈا فائدہ ہے کہنے سے۔ میرے مسلک علماء بیٹھے نے، مفتیان بیٹھے نے، میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کرنا چاہنا کہ اے جڑے کلمے نے نا سبحان اللہ والے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان زبان تے ادا کرن لگے بڑے آسان نے، لیکن اللہ دے ترازو تے یہ بڑے پارے تے ایک کدوں پتہ لگنا پارے نے جدوں تلن گے، تے تلن گے کدوں جدوں ذخیرہ ہوئے گا۔ تے اسی محفلاں اس سے تو ہی سجانے ہیں پر ذخیرہ بنا لی۔ پھر بھی یہ گل سن کے اگر کسی نے دینے چے گل نہ آوے بھئی اسی پتہ نہیں ساری زندگی ایسا کوئی نیکی کیتی ہے کہ نہیں کیتی، کم از کم محفل پاک بہ کے یہ مفت دیاں نیکیاں تو نہیں نہ چھڑنیاں چاہیے، یہ مفت دیاں نیکیاں نے انہاں نوں نہیں چھڑنا چاہیے۔ تو اگر کوئی نیت دے لے کے بیٹھا ہے تو میں بڑا بڑا چودھری ہاں، تو میں بڑا بڑا جناب لینڈ لاٹ ہاں، تو میں بڑا مولوی دے آکھنا تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ ہونے ہی محفلی چوٹ کے ٹور جائے ساڈا دے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جیڑا حضور دے در دا کمی بن کے آیا پاک کھڑی کر کے آکے سبحان اللہ، اینی گل ہے ماشاءاللہ۔ تسی تے اگے سکھے سکھائے ہو، میرے سکھان دی لوڑ ہی نہیں۔ دوسرے نمبر تے جے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو پتر مووی تھانوں اتھوں ہی لب جانی ہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگر تساں سستی پانی ہے مینوں تو پھر بے شک پیچھے چلے جاؤ، تے کوئی میرا مطلب ہے چست بندے اگے آؤ۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تو ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تو پھر تساں بولدے رہنا ماشاءاللہ۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے نے، میں انہاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ۔ الحمدللہ تسی جنے آگئے سارے خوش بخت ہو، اور میری یہ دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختہ میں مزید بلند فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور ان کے ذریعے اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، وکان اللہ بکل شیء علیما، شے کو جاننے والا ہے۔
تھوڑی توجہ ہے ہن میرے وال؟ رب کائنات نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بالغ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابوت دی نفی کی تھی۔ ابوت کہندے نے باپ ہونا، لفظ میں تو انہیں معنی اس کو دس دیتا ہے کہ اگر بار بار لفظ ابوت آوے تو انہیں سمجھ لگ جائے تو ابے دا ذکر ہو رہے ہیں۔ تو جو ہے رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوت دی نفی کی تھی، ابا ہون دی نفی، ابوت مصطفیٰ دی نفی۔ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ابوت دی نفی کی تھی رب کائنات نے، تے کیتی کیوں؟ اس واسطے کیتی ہے کہ بیٹا جڑا ہوتا ہے نا ابنیت وچ کچھ چیزاں نال باپ دے مشابہ ہوتا ہے، یا باپ دا کچھ چیزاں نال، بلکہ انج کہہ لو کہ تنہ چیزاں نال، تین جز ایسے نے جنہ دی وجہ تو بیٹا باپ دے نال ملتا ہے، باپ نال دا کنیکشن رہندا ہے۔ ایک ہے جزیت، ایک ہے شراکت، اور ایک ہے وراثت۔ یعنی بیٹا ابنیت وچ، ابنیت کہندے نے بیٹا ہونا، ابوت کہندے نے باپ ہونا۔ ابنیت وچ بیٹا باپ دی مثلا جزیت وچ باپ دے مشابہ ہوندا ہے، جز ہوندا ہے باپ دا۔ پاویں کوئی چاہے تے پاویں کوئی نہ چاہے، بیٹا جز ہو کے رہندا ہے۔ مثلا پتر دی شکل پہ ہوتے چلی جائے گی، اگر شکل باپ تے نہیں گئی تو پتر دی کوئی عادت باپ تے چلی جائے گی، اگر کوئی عادت نہیں گئی سخاوت چلی جائے گی۔ یعنی کسے نہ کسے حوالے نال بیٹا باپ دے مشابہ ہوئے گا، باپ دا جز ہوئے گا۔ دوسرا ہے شراکت، یعنی باپ وڈیرا ہو جائے تو پتر وڈا ہو جائے تو باپ کا بوجھ اپنے کندھیاں تے چک لیندا، یعنی باپ دا شریک کار ہوندا ہے، کماں وچ باپ دا شریک۔ اور فن تعبیر کے اندر اگر خواب وچ پتر نو ویکھیا جائے، خواب وچ بیٹا ویکھیا جائے، تے فن تعبیر کے اندر انجے جویں کسے شریک نو دیکھے۔ اگر پتر چنگا ہوئے گا، کام چنگے کرے گا، شراکت خیر دی۔ اگر پتر برا ہوئے گا تو شراکت مخالف ہو جائے گا۔ تیسری ہے وراثت، مثلا جو کچھ باپ دے کول ہے او دا وارث تے پھر وہ نسل در نسل اگے چل دا۔ رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابوت دی نفی اس واسطے کیتی ہے کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کہ اگر حضور دا کوئی بیٹا جوان ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جزیت دے اعتبار نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جز ہوندا، کسے نہ کسے طریقے ہونا دے نال ملدا، شکل و صورت مل دی، کام مل دے، عمل مل دے، سخاوت مل دی۔ اور اگر بیٹا ہوندا پھر شراکت شریک کار ہوندا، بڑا ہوندا۔ اور اگر بیٹا ہوندا پھر وراثت دا بھی حصے دار ہوندا۔
اور وراثت یہ نبیاں نے منگیا پتر منگے اللہ دے نبیاں. حضرت زکریا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا. اللہ میں پتر عطا فرما جیڑا میرا بھی وارث ہوئے تے آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے. جیڑی نبوت میرے کولے او دا بھی وارث ہوئے اگوں آل یعقوب جیڑی نبوت چلی ہوندی ہے او دا سلسلہ بھی ٹوٹے نہ برقرار رہو. انبیاء یہ دعا کر دے رہے لیکن رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابوت دی نفی فرمائی کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ہاں ایک مقام تے اللہ نے بھی اپنی نبوت دی نفی کی دی ہے. ایک کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد, اتھے باپ ہون دی بھی نفی کر دیتی ہے, بیٹا ہون دی بھی نفی کر دیتی ہے, ابوت دی بھی نفی ہے, ابنیت دی بھی نفی ہے. یہ توحید دے مقام تے بہت بڑی گل ہے, بڑی گل ہے کہ اپنے ابوت دی بھی نفی تے ابنیت دی بھی نفی. لیکن ایک اور مقام تے بھی رب کائنات نے اپنی ابوت دی نفی کی تھی. من توجہ نہ اگر گل سنو گے تو انہوں گل سمجھ آئے گا. فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو جو ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا حضور فرماندے نے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا. توجہ ہے تو اڈی اگر کوئی اللہ دا بیٹا ہوندا تے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا. یعنی اے نہیں آکھیا لو کانا للرحمن ولد فیکون الہ. اے نہیں آکھیا کہ اللہ دا کوئی پتر ہوندا تے وہ اللہ ہی ہوندا. اے نہیں آکھیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ الہ ہی ہوتا. یہ نہیں آکھیا بلکہ فرمایا اگر کوئی اللہ دا بیٹا ہوندا تے سب تو پہلا او دی عبادت میں کردا. پتہ چل گیا جی اللہ دا کوئی پتر ہوندا تے او اونجدا تے پاویں نہ ہوندا پر کسی اعتبار نال پاویں چھوٹا ہی ہوندا پر رب ہوندا, اللہ ہوندا. توجہ ہے یعنی او دے ورگا تے پاویں نہ ہوندا پر کسے نہ کسے جوز دے اعتبار نال ہوندا. نہیں سمجھ آئی. جزیت شراکت تے وراثت یہ تین چیزاں میں تو انہوں پہلے دسیاں نے وہ اپنے ذہن اچھ رکھو. تو میرے آقا علیہ السلام فرمان دیں اگر کوئی بیٹا اللہ دا ہونگا تے او دی سب تو پہلا عبادت میں کردا. میرے آقا علیہ السلام توجہ کرے دی ایک گل دس کے یہ بھی گل دس چھڑی کہ جڑے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے ہو یا حضرت ادریس نو آندے ہو یا حضرت صالح نو آندے ہو انہاں دا بھی جڑا دعویٰ اس نو باطل کر دیتا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی سب سے پہلے عبادت میں کرتا. تے اللہ دے نبی دس چھڑیا ہے بھی اللہ دا کوئی بیٹا نہیں وہ کسے دا بھی باپ نہیں. اگر کوئی انہا بیٹا ہوندا تے او دی عبادت پہلا میں کردا. پتہ چلے وہ جڑے پچھلے دعوے کردے رہے ہیں جنہاں دے بارے جنہاں نو رب دا بیٹا آندے رہے ہیں وہ بھی اپنے دعویاں میں جھوٹے رہے. حضرت عیسیٰ بھی بیٹے نہیں, صالح بھی بیٹے نہیں, تے یونس بھی بیٹے نہیں. اس گل دی بھی نفی کر دیتی. جڑے کہندے نے انہوں نے اللہ دا بیٹا وہ بھی جھوٹے نے کیونکہ اللہ دا کوئی بیٹا نہیں. اگر ہوندا تے میں او دی عبادت کردا. ہن توجہ کرے جی ہن میں نتیجے تے گل لے کے آن لگا. رب کائنات نے اپنے ابوت دی نفی اس واسطے کیتی ہے کہ کوئی میری الوہیت دا اگر شریک بننا چاہے تے میں اعلان کر